بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا طالب علم بھی تھا، میرا شاگرد بھی تھا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے سکول کے کیمپس کا نام اس کے نام پہ رکھیں گے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، ایسے ہوں گے اور میں فٹ فاٹ۔ تو آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج 10واں محرم بھی ہے اور تعمیر کا ختم بھی ہے۔ آج اس کی دعا ہے، 11 بجے دعا ہے۔ تو یہاں پہ ٹائم ہو گیا ابھی آئی تھنک ہوئے تھے 8 ہو گئے۔ تو ابھی پھر اس کے بعد ریڈی ہوں گے، پھر جانا سمانی ختم بھی ہے آج 11 بجے، کیونکہ وہ جلدی کرانے، کیونکہ اس کے جو ماموں اور چاچو وغیرہ ہیں، ابو، انہوں نے واپس جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ جلدی کرانے۔ ویسے ہوتا ہے نا ختم برا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 40 دن بعد، لیکن آج اس کو ہو گئے آئی تھنک 28 دن ہو گئے، تو وہ کرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے واپس اپنے جانا ہے۔ تو رات کو بارش ہوئی ہے، یہ کچڑ دیکھ لیں، اب بھی موسم بنا ہوا ہے، یہاں سے تھوڑا سا ہو گیا ہے لیکن اس سائڈ دیکھیں تو بنا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں، ابھی ریڈی وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی میں سمانی پہنچ گیا ہوں، 9 ہو گئے 50 منٹ، 11 بجے دعا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں اوپر، تو یہ راستے کا شرٹ دیکھ لیں، تو چلتے ہیں اوپر، پھر آپ کو سین دکھاتے ہیں۔ والے گھر آ گئی ہوں، تو اس گھر پہ وہ جو سامنے گھر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ والا، وہاں پہ کھانا وغیرہ پکا رہے ہیں، اور اس گھر میں سیٹ اپ لگا رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم، کیونکہ حافظ قرآن سارے آ گئے تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا بہت کام کیا ہے، تو ابھی آگے کا سین آپ کو دکھائیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے موت کو پیدا کیا، اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا، اس لیے کہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ ننھا پھول ہم سے جدا ہوا، میرا شاگرد خاص بھی تھا، 7-8 سالہ رفاقت بھی تھی۔ آج دل پر بہت بوجھ محسوس کر رہا ہوں، شاید کہ اس طرح سے بات بھی نہ ہو سکے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپنا دیکھ کر پھر جوانی کی دہلیز پر اسے دیکھا، اس مادر علمی کے اندر اس کو شاگرد کے روپ میں دیکھا، بے شمار روپ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس علاقے کا گل سرسبز تھا، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے شجر سایہ دار تھا، اور اپنے ہم عمر نوجوانوں کے لیے مینار نور تھا۔ وہ معصوم سا بچہ، وہ معصوم مجاہد اپنی شہادت کے وقت
اپنی والدہ کے سامنے سسک سسک کر جان دے دیتا ہے اور یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ میں تو چلا ہوں اس گھر میں، میرے بعد آپ ہیں، آپ کی باری ہے۔ تو عزیز سامعین، ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کا سامان اکٹھا کر سکیں۔ قرآن پاک کے چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت ببانگ دہل میرے اور آپ سے یہ بار بار کہتے ہیں، ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کا ایک وقت مقرر ہے، تم جہاں بھی ہوگے، اس خاکدان کے کسی بھی ذرے پر ہوگے، وقت مقرر پر وہ موت تمہیں آ دبوچے گی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت ایک اٹل حقیقت ہے، تم کہیں بھی ہوگے، وہ اپنے وقت مقررہ پر تمہیں آ دبوچے گی، نہ وہ ذرا پہلے آ سکتی ہے نہ وہ تاخیر سے آ سکتی ہے، بالآخر تم سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں قیامت کے اندر اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں پس کامیاب ہوا وہ شخص کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک یہ دنیا متاع غرور ہے، ایک دھوکہ ہے جسے پانی کا بلبلہ ہم سمجھ لیں، اس کے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اللہ کے آگے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ روایت بھی میرے سامنے آتی ہے کہ جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ شام سے پہلے، شام کے بعد صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، کہ اس زندگی کے اندر جو اللہ رب العزت نے آپ کو عنایت کی ہے، اس میں ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد تخلیق ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی جبار اور قہار ہے، جہاں پہ وہ آپ کو نذیر بن کر ڈراتے بھی ہیں، وہاں پہ بشیر بن کر خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ آپ کو وہ بنی اسرائیل کا واقعہ اس مرد کا یاد ہوگا کہ جو نافرمان تھا، جسے علاقہ بدر کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی بستی سے دور بیاباں میں جاتا ہے، اس کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھا۔ آج اس کے والدین بھی غمزدہ ہیں، قرابت دار بھی پریشان ہیں، آنکھیں نمناک ہیں، جگر سوختہ ہیں، زبانیں سنج ہیں، مگر میری بات یاد رکھیے، وہ تو چلا گیا لیکن ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے۔ آج وہ منو مٹی تلے دبا ہوا ہم سے یہ کہتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ تو ہم سے جدا ہو گیا لیکن انشاءاللہ ہم اس کی بخشش کے لیے، اس کی رحمت کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ دیتے ہوئے اس کے اللہ کے ہاں اس کی بخشش کے لیے دعا گو رہیں گے۔ وہ چراغ جو جلا کر گیا تھا، وہ شمع جو روشن کر کے گیا تھا، وہ فیروزاں کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا طالب علم بھی تھا، میرا شاگرد بھی تھا، انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے سکول کے کیمپس کا نام اس کے نام پہ رکھیں گے، انشاءاللہ اس عقیدے کے ساتھ رکھیں گے کہ جو بچہ بھی سکول میں جائے، جو والدین بھی سکول میں آئے، جب جب اس کا نام زبان پر آئے گا تب تب اس کی یاد ایک بار پھر ہمارے سینوں میں زندہ ہوگی، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ جانے والے کو دوام بخشنے کے لیے، دعائے مغفرت کرنے کے لیے آپ سب یہاں پہ جمع ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور
اور تعزیت کرتا ہوں. جب ہم بھی ایسے ننھے پھول کا اٹھانا سنتے ہیں, یقین کیجئے دل کی آواز آپ کو بتاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کوئی تعزیت ہم سے بھی کرے کہ وہ 7-8 سال کی رفاقت کو کہیں چین سے نیند نہیں آتی, وہ آنکھوں کے سامنے ہے, اس کا کردار زندہ رہے گا. انشاءاللہ ہم اپنے دعاؤں کے اندر بھی اس کو یاد رکھیں گے. ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے دل سے دعائیں مغفرت کیجئے اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی طرف قریب لے کر جائے, اس کی منزل کو, قبر کے مناظر کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عز و جل کہ حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, باطل دے اگے نہیں جھکنا, باطل دے اگے نہیں جھکنا, اے سیداں دا دستور, باطل دے اگے نہیں جھکنا, اے ہو سیداں دا معمول, دو جگ اندر ساڈی شاہی, دو جگ اندر مقبول, میں ہاں بچڑا پاتی ہے خیبر دا, میری ماں دا نام بطولے, میں کو پیر شبیر ہے آدھی دنیا, میرا نانا پاک رسول. حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, لکھے گا کون اس طرح شہادہ, جس میدان نہ ہر دا, او محبوب حبیب ربانا, روز اتقدار, آپ یتیم آبائی, دنا دے اس دن عید مبارک سی, جس دن پھر ملیں گے سدا بہار گئی اس باغے, کبھی خزاں نہ آوے ہو بن فیض ہزارہ تائی, ہر پکار پھل گاوے. سمجھ آ جائے گا. فرمایا میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اگر تو خدا کے مقام کو سمجھ جائے گا تجھے مقام مصطفیٰ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو اس لیے کہا ہے پناہ اس حسین, سیدنا امام حسین نے کہا سن یزید تو ظالم ہے, میں ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, میری گردن جاتی ہے چلی جائے, میرا خاندان جاتا ہے چلا جائے. سیدنا امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے تا صبح قیامت آنے والی محبوب کی امت کو بھی یہ پیغام دیا ہے, سرداد نداد دست در دست یزید, اور فرمایا لوگوں سنو, تمہارے زور کے اندر بھی اگر کوئی یزیدی آ جائے اس یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا, حسین کی سنت ادا کرتے ہوئے اگر سر چلا جائے تو سر قربان کر دینا ہے, لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. کوئی یہ کہے مولوی صاحب نے تقریر چلی کی تھی, مجھے اس سے غرض نہیں. کوئی کہے مولوی صاحب بڑا غصہ کر کے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں یہ چاہتا ہوں حسین کا نانا راضی ہو جائے, حسین کے نانے کا خدا راضی ہو جائے, بس. مجھے اللہ کی قسم, جھوٹ جو بولے اس پر اللہ کی لعنت. میں اس منبر کی قسم, اور یہ میرا حق ہے, یہ حق ہے صدائے حسینی لگانا میرا حق ہے.
भाई कहे मौलवी साहब इतनी सख्त गल्ला क्यों? तो मैं कहूँगा भाई हुसैन ने भी बड़ी सख्त तकरीर की थी करबला के अंदर, हुसैन ने सख्त तकरीर की थी, और हम हुसैन की तरह तकरीर करके बाद में घबराने वाले नहीं। इंशाल्लाह अगर शहादत देने, जान देने की बारी आई तो इंशाल्लाह हम वो भी दे सकते हैं। हक कहना चाहते हैं, अभी हुक्म हुआ है कि 10 मिनट और लग जाएंगे, आपने घबराना नहीं, जब ये बर्तन ले आएंगे तब इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को, कहीं ये नहीं कहना ना, बड़े लोगों को आदत होती है, वो कहते हैं मौलवी साहब टाइम पे तकरीर नहीं करते, कहते कुछ है करते कुछ है। मैं इसलिए माजरत खाऊं, अभी इन्होंने बताया कि 10 मिनट और है, सुभान अल्लाह सुनाए और ऊंचे बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम पड़ गई जिस पे मैं शर में बख्शा गया, देखा जिस समत बरे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया। ये सारा अमल अपनी बारगाह में या अल्लाह तेरी बारगाह में आजिज़ाना पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे किए पर नहीं बल्कि अपनी शान शान हमें इस पर अजर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो तूने अजर अता किया उस अजर को आजिज़ाना मस्किनाना हदियतन तोहफतन नजराना बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। वगैरह से फारुक हो गया, यूँ कब्रिस्तान है तो आपको कब्र दिखाता हूँ पास से। तो उस दिन ऊपर कवर था, बारिश की वजह से नहीं दिखा सका, तो ये है इस तरह से माशाल्लाह। तो यहाँ पर सफाई चल रही है क्योंकि आज 10 मुहर्रम है, तो सब लोग कब्रिस्तान आते हैं, जिन जिनके फोत हुए जाते हैं तो सफाई करते हैं कब्रिस्तान की। तो यहाँ पे घास वगैरह काट रहे हैं, तो उसके बाद अभी फातिहा लगानी है, यहाँ पे दुआ मांगता हूँ, फिर चलते दोबारा घर। هزت في الله لم تزم ولم تئم حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم। मानी से मैं आ गया हूँ, अभी फ्रेश हो के कपड़े चेंज किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।